من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ انسان جتنا بھی گنہگار ہے اگر اس نے قدر کی رات کو، شب قدر کو عبادت کی سچے دل سے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس کے نزول کی وجہ ایک اور بھی لکھی ہے مفسرین نے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کے قصے اور واقعات بتلائے کہ ان کی بڑی طویل العمریں ہوا کرتی تھیں، بڑی لمبی ان کی زندگی عمریں ہوا کرتی تھیں، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس، خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی جو اکثریت ہے عمر وہ 60-70 کے قریب ہے، اور اس سے اوپر جانے والے ہوں گے وہ کم ہوں گے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم تو ایک عمر ہماری کم ہے اور ایک عبادت بھی پہلی قومیں پہلی امتیں بہت زیادہ کیا کرتی تھیں، اور اس کی نسبت ہماری زندگی بھی کم اور عبادت کا موقع بھی کم ملا۔ یہ ان کی ایک حسرت تھی، ان کے اندر ایک رشک پیدا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شب قدر نازل فرمائی۔ یہ پہلی امتوں کو کسی کو بھی یہ رات نصیب نہیں ہوئی کہ جس میں ایک رات کی عبادت جو ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ نے صرف اعزاز اور مقام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے نام لیواؤں کو یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ یہ خصوصیت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ کی امت کو کہ اعمال جو ہے عمل تھوڑا سا اور اس کا اجر اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا اس میں 4 انبیاء کرام علیہم السلام کا خصوصاً آپ نے ذکر فرمایا۔ 4 انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام۔ یہ 4 انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ترک نہیں کی۔ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا وقت بھی ان کا غفلت میں عبادت کے بغیر دنیا میں نہیں گزرا۔ اتنی طویل عمریں اور اتنی طویل عبادت۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شخص کا ذکر فرمایا کہ جس کی عمر بھی 1000 برس تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے بھی دے رکھے تھے اور بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا، اور اس کے بیٹے بھی ساری اللہ کی راہ میں شہید، وہ خود بھی رات کو جہاد کرتا، پہرا دیتا، ساری رات عبادت کرتا اور دن کو عبادت کرتا۔ اس کی اتنی طویل، اتنی مشقت طلب زندگی جو تھی، رات دن دنیا کے کام کاج بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت بھی۔ تو جب یہ 2 واقعات سنے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ابھی یہ دل میں یہ بات آئی، یہ خیال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ پوری نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اس کی تلاوت کیجیے، امت کو تسلی دیجیے کہ آپ کی عمریں بے شک کم ہیں لیکن عبادت میں آپ ان سے بہت زیادہ اور بڑھ جائیں گے، اس میں سبقت لے جائیں گے۔ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس میں جو ایک اور جو معنی بیان کیا گیا قدر کا، تنگی،
کہ حدیث میں آیا، اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے ان کا نزول ہوتا ہے۔ والروح، روح الامین لقب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، ان کی معیت میں، ان کی قیادت میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس دنیا میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ ان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا میں جاؤ اور میرے زمین پر جا کر دیکھو میرے بندے جو عبادت کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر آؤ، ان کی عبادت میں جو انہماک ہے وہ منہمک ہے، کوئی لیٹ کر عبادت کر رہا ہے پہلو کے بل، کوئی بیٹھ کر رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، کوئی قیام اور رکوع کی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور ان فرشتوں کی اتنی تعداد ہے ان گنت بے شمار کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ زمین اتنی اللہ نے وسیع بنائی ہے، لیکن یہ زمین ان کی اتنی کثرت کے ساتھ ان کا نزول کہ ان کو لیے یہاں جگہ نہیں ہوتی۔ حدیث میں آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے نزول کی تعداد کے متعلق مثال دے کر کہ کتنی تعداد ہے، ویسے تو کسی کا علم میں نہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، تیرے رب کا کتنا لشکر ہے کوئی نہیں جانتا، یہ اس کو خبر ہے، یہ اس کے علم میں ہے۔ حدیث میں آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدر کی رات کو جو ملائکہ کا نزول ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ان کی تعداد کے بارے میں اندازہ فرمائیے، فرمایا کہ صحراؤں میں، دریاؤں میں پڑی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ۔ ریت کے ذرات کیا چیز ہے؟ اور دریاؤں میں، صحراؤں میں، ریگستان میں جو ریت ہے اس کے جو ذرات دکھائی دیتے ہیں، فرمایا اس سے بھی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی جن کا قدر کو نزول ہوتا ہے رات کو، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور ان بندوں کی جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، وہ ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، بیٹھ کر ہے، کھڑے ہو کر ہے، پہلو کے بل ہے، لیٹ کر رہے ہیں، ان کے سفارشی بنتے ہیں اور جا کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس حال میں تیری بندوں کو دیکھ کر آئے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور پھر سفارشی بھی بنتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہم بھی سفارشی ہیں، ہم نے جو دیکھا، آنکھوں دیکھا حال وہ بیان کر رہے ہیں اور ہماری سفارش بھی ان کے حق میں قبول کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ میری عزت، میری جلال کی قسم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان کو بخش دیا، اور فرمایا صرف ایک سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ سلامتی والی رات ہے یہاں تک کہ طلوع فجر تک۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کو جو منادی ہے، پکارنے والا، وہ پکارتا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی بیمار، کوئی تنگ دست، کوئی مصیبت زدہ کہ اس کو عافیت بخشی جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسے برے اعمال ہیں، گناہ ہیں، کبائر، ان کا ذکر فرمایا کہ اگر انسان اس میں ملوث ہے تو اس کی عبادت رائگاں جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ وضاحت فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، سر فہرست ماں باپ کا نافرمان، اور اس مبارک مہینے کے آغاز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ فرمایا کہ جس نے اپنی بخشش و مغفرت نہ کروائی وہ بھی تباہ و برباد، اور جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا
اور ان کی خدمت نہ کی وہ بھی برباد، اور تیسرا جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا نہ بھیجا۔ یہ تین وعیدیں آپ نے بیان فرمائی ہے، اور حدیث قدسی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے، آپ نے جواباً اس بد دعا کی جواب میں آپ نے آمین فرمایا تھا، فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے یا جو کبائر گناہ کا میں ملوث ہے ان کی دعا قبول نہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بنیاد پر کہ وہ سچے دل سے توبہ طائب ہو جائیں اور وہ آئندہ کے لیے گناہ نہ کریں۔ اگر دنیا میں سے والدین رخصت ہو گئے اور انسان کو یہ اب محسوس ہو رہا ہے، شرمندگی ہے کہ کاش والدین ہوتے، ان کی خدمت کرتا، زندگی میں ان کو پریشان کیا، نافرمانی کی، ناراض گئے، ان کا دل دکھایا، تو فرمایا اس کا بھی ایک حل ہے کہ اپنے مرحومین والدین کے لیے کثرت کے ساتھ بخشش و مغفرت کی دعا کرے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک جامع دعا جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب قدر میں ہم کیا اللہ سے مانگیں، تو وہ مختصر سی دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے میرے اللہ تم معاف کر دے اور تجھے معاف کرنا پسند ہے، میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، انہماک، خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل بیت کو بھی، آپ نے ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا کہ اٹھو جاگو، اور صرف جاگنا مقصود نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنا اور شب قدر کو تلاش کرو تاک راتوں میں۔ آج سے انشاءاللہ العزیز تاک راتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، اور انسان کو کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کے علم میں نہیں ہے کہ کون سی رات ان میں سے شب قدر کی ہوگی، اس لیے ان ساری راتوں کا خیال رکھیے، بلکہ پورے عشرہ جو ہے شب و روز اس میں اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔